بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی حوالات میں طلاق، جس کے راوی محبوب عالم ہیں اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ پولیس سروس میں چھوٹی بڑی سینکڑوں وارداتوں کی تفتیش کی ہے۔ تفتیش کسی بھی واردات کی آسان نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ مشکل تفتیش چوری اور ڈکیتی کی ہوتی ہے، لیکن یہ واردات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی تفتیش نے تو مجھ کو زندگی سے بیزار کر دیا تھا۔ مجھ کو سراغ رسانی کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ میری کھوپڑی میں اتنا دماغ نہیں تھا جتنا اس تفتیش نے کھا لیا تھا۔ دن کے 12:30 اور 1 بجے کے درمیان تقریباً 55 سال کی عمر کا ایک آدمی ایک جوان آدمی کے ساتھ تھانے میں آیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قصبے کے ساتھ کے ایک گاؤں سے آئے ہیں۔ انہوں نے گاؤں کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ باپ بیٹا ہیں اور ایک معصوم بچے کے قتل کا پرچہ درج کروانے آئے ہیں۔ بات باپ نے کی۔ اس کے لباس اور اس کی چال ڈھال سے ظاہر ہوتا تھا کہ بڑی ذات کا آدمی ہے اور اچھی پوزیشن والا ہے۔ میں وہ واردات بیان کرتا ہوں جو اس نے مجھ کو سنائی۔ اس کی بیٹی قصبے میں بیائی ہوئی تھی۔ دیہات کے لوگ قصبے کو شہر کہتے تھے، اس واسطے میں بھی اس جگہ کو شہر کہوں گا۔ بیٹی کو بیائے ہوئے تقریباً 1.5 سال گزر گیا تھا اور اس بیٹی کا پہلا بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ 7 یا شاید 8 مہینے کا ہو گیا تھا۔ اس شخص کا یعنی بچے کے نانا کا گاؤں شہر سے دور نہیں تھا، فاصلہ پورا 1.5 میل بھی نہیں تھا۔ اس کی بیٹی کے سسرال کی طرف سے ایک آدمی اس کو یہ اطلاع دینے گیا کہ اس کی بیٹی کا بچہ مر گیا ہے۔ نانا کو اور اس کے گھر والوں کو اس اطلاع پر اس واسطے اعتبار نہیں آیا کہ کوئی بچے کو بیماری نہیں تھی، اور ایک ہی روز پہلے بچے کا ماموں جو اپنے باپ کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، شہر اپنی بہن کو ملنے کے واسطے گیا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ یہ لوگ تعجب اور غم کی حالت میں اپنی بیٹی کے گھر پہنچے۔ وہاں سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ نانا نانی اور ماموں نے پوچھا کہ بچہ کس طرح مرا ہے۔ بچے کی ماں شاہدہ نے بتایا کہ کوئی ظاہری وجہ نہیں تھی، بچہ ماں کا دودھ پی کر سو گیا تھا۔ اس وقت بچہ تھوڑی دیر کے واسطے سویا کرتا تھا۔ شاہدہ نے یعنی بچے کی ماں نے بچے کو جاگنے کے وقت دیکھا تو وہ سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ماں نے پھر دیکھا تو بچے کو مردہ پایا۔ بچے کی ماں نے روتے پیٹتے ہوئے چلانا شروع کر دیا کہ بچے کو مارا گیا ہے۔ باقی بیان دینے سے پہلے مجھ کو یہ بتائیں، میں نے بچے کے نانا کو روکا اور کہا، بچے کا باپ کہاں ہے؟ وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا، جس کا بچہ ہے وہی نہیں آیا۔ اس نے ہماری بات نہیں مانی، نانا نے کہا۔ ہم نے کہا کہ بچہ اگر بالکل ٹھیک تھا، ٹھیک صحت میں سویا تھا تو مر کیسے گیا؟ اس نے غصے سے کہا کہ تم لوگوں کو شاید یہ شک ہے کہ اپنے بچے کو میں نے مارا ہے، یا تم کو یہ شبہ ہے کہ باہر کا کوئی آدمی اندر آ کر بچے کو مار گیا۔ اب اپنا شبہ بتاؤ، میں نے کہا۔ بچے کے باپ کو تو کوئی شبہ نہیں اور آپ کو ہے، یہ بھی بتاؤ کہ یہ شبہ کیوں ہے؟ حضور والا، بچے کے نانے نے کہا، میری بیٹی لہراسب یعنی بچے کے باپ کی دوسری بیوی ہے۔ پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ لہراسب نے 5 سال انتظار کیا، آخر اس نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ 1 سال بعد میری بیٹی سے اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا۔ کیا پہلی بیوی کو اس نے طلاق دے دی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں حضور، اس نے جواب دیا، طلاق نہیں دی تھی۔ وہ لہراسب اور میری بیٹی کے ساتھ رہی، لیکن بچہ پیدا ہونے کے 1-2 مہینے بعد وہ لہراسب کے ساتھ لڑ جھگڑ کر چلی گئی۔ ہمیں یہ شک ہے کہ اس عورت نے میری بیٹی کے بچے کو مروا دیا ہے۔ اگر اس نے نہیں مروایا تو اس کے باپ یا ماں نے یا اس کے بھائیوں نے مروایا ہے۔ وہ لوگ ہماری ذات کے ہیں اور بڑی اونچی حیثیت والے ہیں، روپے پیسے والے بھی ہیں۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ بچے کی لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کروائیں۔ ہمارے شبہ شکوک غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری تسلی پوسٹ مارٹم سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے اور اس کے بیٹے نے ان باتوں کے علاوہ ایسی ٹھوس باتیں کی کہ میں نے ضروری سمجھا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم ہو جانا چاہیے۔ میں نے بھی اور میرے محترم استاد احمد یار خان صاحب نے بھی کئی بار لکھا ہے کہ وہ انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا،
انگریز اپنے قانون کا پورا احترام کرتے تھے۔ کسی تھانے دار کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ معمولی سی واردات سے بھی نظریں پھیر لیتا۔ آج کل پتھر اور لکڑی ہضم نہیں ہوتے بلکہ پورے خاندان کا خون بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ میں متوفی بچے کے نانا اور ماموں کو چکر دے سکتا تھا کہ بچے کے باپ کو لے آؤ، بچے کی ماں کو لے آؤ، وغیرہ وغیرہ، لیکن فرض کا معاملہ زیادہ سخت تھا۔ میں نے رسمی طور پر کاغذی کارروائی کی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ مکان اتنا اچھا تھا کہ اس سے مکان کے مالک کی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ باہر محلے کے آدمی گلی میں بچھی ہوئی دری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھانے دار کو دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ان کو یہ کہہ کر بیٹھنے کو کہا کہ آپ لوگ ماتم میں بیٹھے ہیں، میرے لیے اٹھ کر مجھ کو شرمسار نہ کریں۔ متوفی بچے کا باپ میرے پاس آ گیا۔ وہ 30 سال سے کچھ کم عمر کا خوبرو اور ظاہری طور پر پروقار آدمی تھا۔ اس کے سسر یعنی بچے کے نانا نے اس کا میرے ساتھ تعارف کروایا۔ مجھ کو شک تھا کہ نانا اپنے داماد سے ناراض ہوگا، کیونکہ داماد نے یہ بات نہیں مانی تھی کہ بچہ قدرتی موت نہیں مرا اور لاش کا پوسٹ مارٹم ہو جانا چاہیے۔ پھر داماد اس کے ساتھ تھانے بھی نہیں گیا تھا، لیکن اس شخص نے بڑے پیار سے تعارف کروایا۔ یہ ہے جی میرا داماد لہرا سب۔ اس کے سسر نے کہا، بیچارے کو خدا نے 6 سال بعد بچہ دیا تھا اور چھین بھی لیا۔ سیدھا آدمی ہے، دشمن اپنا وار کر گئے ہیں یہ مانتا ہی نہیں۔ میں لہرا سب کو الگ لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کو اپنی بیوی کے باپ اور بھائی کی طرح کیوں شک نہیں ہوا کہ بچے کو مارا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچہ بیمار نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا، میں مانتا ہوں، لیکن دن کے وقت کون جرت کر سکتا ہے کہ بچے کو گھر میں آ کر مار جائے۔ مجھ کو ایک شک ہے جو میری بیوی نہیں مانتی۔ بچے پر کھیس دیا ہوا تھا، یہ کھیس اس کے منہ اور ناک پر آ گیا ہوگا، جس سے بچے کا سانس رک گیا اور وہ مر گیا۔ کیا پہلی بیوی پر شک نہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس کا باپ ہے، بھائی ہیں، تم نے ان پر ظلم کیا ہے۔ 5 سال بعد ان کی لڑکی کی چھٹی کروا دی ہے اور طلاق بھی نہیں دی۔ ان پر تمہیں شک ہونا چاہیے۔ میں پہلی بیوی پر یا اس کے باپ وغیرہ پر شک کر سکتا ہوں، اس نے کہا، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت اور کوئی شہادت نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر سوچ کر اس نے کہا، میں اپنے معصوم بچے کی چیر پھاڑ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ دراصل میرا دل بھی یہی کہتا تھا کہ یہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے، لیکن میں اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بچے کی ماں سے ملنا بھی ضروری سمجھا۔ ایک کمرے میں اس کو میرے پاس لایا گیا۔ اس کی جو حالت تھی وہ ہر کسی کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس کا پہلا بچہ جو لڑکا تھا 7 مہینے کی عمر میں ہی مر گیا تھا۔ میرے پاس بیٹھی تو اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اس حالت میں اس کی زبان سے صحیح بات نکلوانا بہت مشکل تھا۔ وہ روتی تھی اور ایک ہی بات کہتی تھی کہ اس کے بچے کو مارا گیا ہے۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ اس کو یہ شک کس طرح ہوا ہے اور شک کا ثبوت کیا ہے۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتی تھی کہ اس کا بچہ بالکل تندرست تھا اور بچہ اس کا دودھ پی کر سویا تھا۔ دوسری بات یہ کہ پہلی بیوی جس کا نام انوری تھا، اس کی شادی کے بعد اس کے ساتھ رہی اور اس کا اس سوکن کے ساتھ سلوک بھی ٹھیک رہا، لیکن بچہ پیدا ہوا تو انوری کا سلوک اور رویہ بالکل بدل گیا۔ یہ شاید حسد تھا، مجھ کو وجہ معلوم نہیں۔ بچے کی ماں نے، جس کا نام شاہدہ تھا، کہا، میرا بچہ 2 مہینوں کا ہوا تو ایک روز انوری اور لہراسب میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور اس کے بعد انوری نے اپنے 2 اٹیچی کیس اٹھا کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس نے نوکر کو بھیج کر تانگا منگوایا تھا۔ لہراسب کمرے میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ میں نے انوری سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور کہاں جا رہی ہو؟ وہ غصے میں تھی۔ مجھ کو اس نے غصے میں کہا کہ تم رہو اس گھر میں جا رہی ہوں۔ پھر اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ اس شخص کے نصیب میں خدا نے بچہ لکھا ہی نہیں، یہ اس دنیا سے بے اولاد ہی جائے گا۔ میری بات پر آپ یقین کریں کہ اس کی یہ بات مجھ کو لگی تو بہت بری، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ بیچاری کی قسمت ہی ٹھیک نہیں۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہوتی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے اس کو جانے سے نہیں روکا، روکنا تو خاوند کا کام تھا۔ خاوند نے بھی باہر آ کر اس کو نہ روکا اور وہ چلی گئی۔ اور تم نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ سوکن گئی۔ میں نے کہا، آپ جو چاہیں سمجھیں۔ اس نے کہا، یہ تو خدا جانتا ہے کہ میں نے کیا سوچا اور کیا کہا تھا۔ آپ میرے خاوند سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کی بات سنا رہی ہوں۔
محلے کی کئی عورتیں گواہی دیں گی کہ انوری کہتی پھرتی رہی کہ لہرا صاحب کی قسمت میں بچہ لکھا ہی نہیں۔ اس نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے ہی نہیں، مطلب یہ کہ یہ بچہ میرے خاوند کا نہیں۔ یہ ایسا بہتان تھا جس کو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کے گھر چلی گئی اور اس کی ماں کو کہا کہ خالہ جی انوری کو سمجھائیں کہ یہ مجھ کو اس طرح بدنام نہ کرے۔ اگر خدا نے مجھ کو بچہ دے دیا ہے تو یہ میری قسمت ہے، اور اگر انوری کا بچہ نہیں ہوا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہم سوکنے ہو کر بھی بہنوں کی طرح اکٹھی رہتی تھیں۔ معلوم نہیں اس کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اس کی لڑائی لہراسب کے ساتھ ہوئی تھی، میرے ساتھ تو نہیں ہوئی تھی۔ میں تو اب بھی لہراسب کو کہتی ہوں کہ انوری کو لے آؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے تو گھر سے نہیں نکالا، خود گئی ہے۔ انوری کی ماں نے کچھ نہ کہا۔ انوری غصے میں آ گئی اور اس نے واہی تباہی بکنی شروع کر دی۔ میری برداشت ٹوٹ گئی اور میں اس سے زیادہ غصے میں بولنے لگی۔ میں نے اس کو گالیاں بھی دیں۔ آپ خود سوچیں کہ وہ بار بار کہتی تھی کہ یہ بچہ لہراسب کا نہیں۔ میں وہاں سے نکل رہی تھی تو مجھ کو انوری کی ماں کے یہ الفاظ سنائی دیے کہ اس چڑیل کو معلوم نہیں کہ جس بچے پر اس کو اتنا زیادہ ناز ہے وہ خدا واپس بھی لے لے گا۔ پھر میرے کانوں میں یہ بات بھی پڑی کہ انوری اور اس کی ماں نورانی شاہ کے پاس جاتی ہیں۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ پھاٹک سے ذرا آگے محلے میں ایک عامل رہتا ہے، نورانی شاہ۔ مجھ کو ایک عورت نے بتایا کہ یہ ماں بیٹی تمہارے گھر کو تباہ کرنے کے واسطے نورانی شاہ کے پاس جاتی ہیں۔ میں نے بھید لینے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن پتہ نہیں لگا کہ وہ وہاں کیوں جاتی ہیں۔ میں نے اس سے کچھ سوالات پوچھے اور جرح کی۔ وہ اب میرے اوپر زور دے رہی تھی کہ میں ان سب کو گرفتار کر لوں۔ ادھر بچے کے نانا اور ماموں نے بچے کے باپ لہراسب کو منوا لیا تھا کہ بچے کا پوسٹ مارٹم ہو جانا چاہیے۔ میں نے ان کو کہا کہ عورتوں کو باہر نکال دیا جائے۔ جب عورتوں کا ہجوم باہر نکلا تو میں اندر گیا۔ بچے کی لاش صحن میں چارپائی پر پڑی تھی۔ دیکھ کر میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ اتنا معصوم اور پھول جیسا بچہ گھروں کی سیاست کا اور حسد کا شکار ہو گیا، اور اس پھول جیسے جسم کی چیر پھاڑ ہونی تھی۔ میں نے سب سے پہلے بچے کی گردن دیکھی۔ گردن پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ بچے کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پھر میں نے بچے کے سارے جسم کو دیکھا۔ کہیں کوئی چوٹ اور ضرب یا زخم نہیں تھا۔ اگر اس کو زہر دیا گیا ہوتا تو لاش کا رنگ نیلا ہو گیا ہوتا اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی۔ میں نے جسم سے کپڑے ہٹا کر ایک بار پھر اور زیادہ غور سے دیکھا۔ یہ اس واسطے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہو، لیکن ایسا بھی کوئی نشان نظر نہ آیا۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ سانپ یا بچھو کے ڈسنے سے بچہ چیختا، چلاتا اور روتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ماں دوڑ کر بچے کے پاس پہنچتی۔ مجھ کو بچے کی موت قدرتی معلوم ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں کی درخواست پر میں نے ان کو کہا کہ لاش ہسپتال لے چلیں۔ میں نے اس کارروائی کے ضروری کاغذات تیار کیے اور میں خود ہی لاش کے ساتھ چلا گیا۔ یہ سول ہسپتال تھا۔ اس وقت سب ڈاکٹر اچھے ہوتے تھے جو اپنی ذمہ داریوں کا پورا خیال رکھتے تھے، لیکن یہ ڈاکٹر جو ان دنوں ہسپتال میں تعینات تھا وہ بہت ہی قابل تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس بچے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں کروایا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ کر تفتیش شروع کروں گا۔ ڈاکٹر نے اسی وقت اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس بوڑھے ہندو ڈاکٹر نے بڑی محنت سے پوسٹ مارٹم کیا اور رپورٹ تیار کی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں چونکہ لاش کے ساتھ خود گیا اور ڈاکٹر سے ملا تھا، اس واسطے اس نے مجھ کو ہسپتال بلایا اور رپورٹ دکھائی۔ لاش وارثوں کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ کو کچھ سمجھانا تھا۔ یہ بات سنانے سے پہلے میں آج کل کی ایک بات آپ صاحبان کو بتانا مناسب خیال کرتا ہوں۔ انگریزوں کی حکومت میں پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر لاش کا بال بال دیکھتے تھے اور ایسی رپورٹ لکھتے تھے کہ شک کی گنجائش نہیں چھوڑتے تھے۔ اس سے تفتیش کرنے والے کا کام آسان ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر پوسٹ مارٹم فوراً کرتے تھے، مگر آج کل کے ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے۔ اکثر ڈاکٹروں کا طریقہ یہ ہے کہ ہسپتال کے ملازم لاش کی چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ پوسٹ مارٹم میں کیا کچھ کرتے ہیں۔ وہ بولتے جاتے ہیں، مثلاً دماغ ٹھیک ہے جی، دل، تلی اور جگر ٹھیک ہے جی، وغیرہ وغیرہ، اور ڈاکٹر دور بیٹھا ہوا لکھتا جاتا ہے۔ زخموں کی گہرائی اور لمبائی چوڑائی بھی ملازم ہی ناپتے ہیں۔ پھر آپ صاحبان خود خیال میں لا سکتے ہیں
کہ اس طرح پوسٹ مارٹم ہو تو کیسے کیسے گھپلے ہو سکتے ہیں۔ اس ہندو ڈاکٹر نے مجھ کو ہسپتال بلایا۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ اس نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ یہ فرض کی ادائیگی کی جنونی کیفیت تھی۔ محبوب صاحب، اس نے کہا، یہ تو بلا شک و شبہ قتل کا کیس ہے۔ بچے کا سانس گلا گھونٹ کر نہیں روکا گیا، بلکہ بچے کے ناک اور منہ میں تکیا یا کپڑا بہت سی تہیں کر کے رکھا اور دبایا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ کو اچھی طرح سمجھایا کہ قتل کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو مقتول کے پھیپھڑوں اور سانس کی نالی میں اتنی صاف تبدیلی پیدا ہوتی ہے جو فوراً نظر آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ کو بڑی باریکیوں سے یہ سارا معاملہ سمجھایا۔ میں جب لاش کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو اس کو بتایا تھا کہ بچے کا باپ کہتا ہے کہ بچہ پیٹھ کے بل سویا ہوا تھا، شاید اس کے منہ اور ناک پر کھیس یا کوئی اور کپڑا آ گیا تھا جس سے بچے کا سانس رک گیا ہوگا۔ ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کے بعد دوسری باتیں سمجھا کر کپڑا منہ پر آنے والا معاملہ بھی سمجھایا۔ ایسا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ بچہ 1-2 مہینوں کا ہو۔ اس عمر میں بچہ زیادہ ہل جل نہیں سکتا۔ 7-8 ماہ کی عمر میں بچہ اتنا ہوشیار ہو جاتا ہے کہ کپڑا منہ پر آ جائے تو ہاتھوں سے ہٹا دیتا ہے، تڑپتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، روتا چلاتا ہے، اور اس کی ماں یا گھر کا کوئی اور فرد بچے کو دیکھنے کے واسطے پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی سن لیں، اگر چادر یا کھیس منہ اور ناک پر آ جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوا پھیپھڑوں میں جاتی رہتی ہے۔ مجھ کو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، میں نے پوچھا، جس بستر پر بچہ سویا ہوا تھا اس بستر پر مجھ کو کیا دیکھنا چاہیے؟ یہ میں آپ کو بتانے ہی لگا تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ لوگ اتنے چھوٹے بچوں کے واسطے چھوٹے چھوٹے تکیے اور گدیاں سی بنا کر رکھتے ہیں۔ اگر اس بچے کے دائیں بائیں ایسے چھوٹے تکیے رکھے ہوئے تھے تو ان کو غور سے دیکھیں۔ اس طریقے سے سانس روکا جائے تو ناک اور منہ سے تھوک کا مواد نکلتا ہے جو زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا۔ یہ اس کپڑے یا تکیے یا گدی پر لگ جاتا ہے۔ تکیہ بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ایسا ایک کیس نئی دلی میں دیکھا تھا۔ ایک اینگلو انڈین نے اپنی بیوی کو اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اور اوپر سے دباؤ ڈال کر ہلاک کیا تھا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم میں نے کیا تھا۔ تفتیش کرنے والے سب انسپیکٹر نے میرے بتانے پر تکیہ برآمد کیا تھا جس پر منہ اور ناک سے نکلا ہوا کچھ مواد لگا تھا۔ اس سے سراغ ملا تھا کہ اس تکیے سے اس کا سانس روکا گیا تھا۔ پھر قاتل چند اور کڑیاں مل جانے سے پکڑا گیا تھا۔ محبوب صاحب، وقت ضائع نہ کریں، ابھی اس گھر جا دھمکیں اور بچے کی ماں کو کہیں کہ بچے کے پلنگ پر جو تکیے اور کپڑے وغیرہ تھے وہ آپ کے حوالے کر دے۔ ان سب چیزوں کو گہری نظر سے دیکھیں۔ کسی بھی تکیے یا کپڑے پر ذرا سا بھی نشان ہو تو وہ میرے پاس لے آئیں۔ اس بچے کے منہ اور ناک میں سے آخری سانس ختم ہونے سے پہلے تھوڑا سا مواد نکلا تھا۔ میں نے اس کی لاش کے منہ اور ناک میں سے کچھ مواد نکال کر محفوظ کر لیا ہے۔ اگر آپ مطلوبہ کپڑا لے آئے تو میں یہ مواد جو میرے پاس ہے اور کپڑا جو آپ لائیں گے لاہور بھیجوں گا۔ وہاں سے رپورٹ آئے گی کہ یہ دونوں مواد ایک ہی انسان کے منہ یا ناک میں سے نکلے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھ کو ایک صاف راستہ دکھا دیا تھا۔ میں اٹھنے لگا تو اس ہندو ڈاکٹر نے ایک بات کہہ کر مجھ کو شرمسار کر دیا۔ محبوب صاحب، ڈاکٹر نے کہا، ناراض نہ ہونا، آپ کی قوم کے بارے میں ایک بات دل میں آ گئی ہے۔ میں مسلمانوں پر حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسی قوم ہے۔ بڑی عمر کے آدمی تو قتل ہوتے رہتے ہیں، دیکھو کتنے چھوٹے سے بچے کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ اصل وجہ کچھ بھی نہیں ہوگی، یہی کوئی چھوٹی موٹی سیاست ہوگی، جائیداد کی وراثت کا معاملہ ہوگا اور اتنے پیارے بچے کو قتل کر دیا گیا۔ میں نے اس کی اس بات کی تائید کی۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، ہندوؤں کے خلاف ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں میں قتل و غارت گری جو ہے وہ ہندوؤں میں نہیں تھی۔ ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں بھی مسلمان پیش رہے۔ میں ہسپتال سے نکل کر تھانے گیا۔ رات کے 10 بجے سے اوپر وقت ہو چکا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر میں لہراسب کے گھر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے کیا لکھا ہے؟ بچے کے باپ لہراسب نے دوڑ کر میرے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ قتل، میں نے کہا، بچے کو سانس روک کر مارا گیا ہے۔ ہمارا شک ٹھیک نکلا نا؟ بچے کے نانا نے کہا جو میرے قریب آ چکا تھا۔ بچے کا جنازہ کس وقت ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اب تو صبح ہی ہوگا، لہراسب نے جواب دیا۔ لہراسب بھائی، میں نے کہا، مجھ کو اس کمرے میں لے چلو جس میں بچہ سویا ہوا تھا۔ اس کمرے میں میرے ساتھ بچے کی ماں کے سوا اور کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔
لہرا صاحب مجھ کو اندر لے گیا۔ بچے کی میت برآمدے میں رکھی تھی اور محلے کی بہت ساری عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ لہرا صاحب مجھ کو ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں 2 پلنگ بچھے ہوئے تھے جو بہت اچھی قسم کے تھے۔ کمرے میں اور بھی فرنیچر اور اشیاء تھیں، وہ سب قیمتی تھیں اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لہرا صاحب امیر آدمی ہے اور سلیقے والا بھی۔ لہرا صاحب کمرے سے نکلا تو اس کی بیوی شاہدہ کمرے میں آ گئی۔ وہ نوجوان لڑکی تھی۔ لہرا صاحب نے اس کے ساتھ اولاد کی خاطر شادی کی تھی۔ تمہارا شک ٹھیک نکلا شاہدہ، میں نے اس کو کہا۔ بچے کو اس کا سانس روک کر قتل کیا گیا ہے۔ پھر اس ڈائن کو پکڑیں، شاہدہ نے کہا، اس نوری کو۔ میں اب معلوم نہیں کس کس کو گرفتار کروں گا، میں نے کہا۔ تم یوں کرو کہ مجھ کو یہ بتاؤ کہ بچہ کہاں سویا ہوا تھا۔ اس نے ایک پلنگ کے درمیان ہاتھ رکھ کر بتایا کہ بچہ یہاں سویا ہوا تھا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ بچے کے اوپر جو کمبل یا کھیس تھا اور سر کے نیچے جو تکیہ تھا اور دائیں بائیں اگر تکیے تھے تو وہ سب پلنگ پر رکھ دے۔ وہ تو ساری چیزیں اسی طرح پلنگ پر پڑی ہوئی ہیں، شاہدہ نے کہا۔ بچے کو دیکھا کہ مرا پڑا ہے تو میں نے اسے اٹھا لیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں۔ ان میں سے کسی نے صحن میں چارپائی بچھا دی اور بچہ مجھ سے لے کر چارپائی پر ڈال دیا۔ مجھ کو تو ہوش ہی نہیں تھی کہ یہ چیزیں پلنگ سے اٹھاتی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں پلنگ پر پڑی ہوئی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ چھوٹا سا ایک تکیے پر جس پر بچے کا سر تھا اس پر کوئی نشان نہیں تھا۔ اسی سائز کے چھوٹے چھوٹے 2 اور تکیے تھے۔ یہ گول نہیں، چوڑے تھے۔ ایک تکیہ اس طرح رکھا تھا کہ دیکھ کر ہی سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ بچے کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ میں نے اس کو دونوں طرف سے دیکھا، کوئی نشان نہیں تھا۔ اسی سائز کا ایک تکیہ اور تھا جو دوسرے پہلو کے ساتھ رکھا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خاصا پرے پڑا ہوا تھا۔ میں نے یہ اٹھا کر دیکھا، اس کے نیچے والی سائڈ دیکھی تو اس کے بالکل وسط میں ایک ایسا نشان تھا جیسے یہاں دودھ کے چند قطرے گرے ہوں۔ نشان اوٹ پٹانگ سا تھا، یعنی نہ گول نہ چکور، یہ 1 انچ مربع سے زیادہ ہی ہوگا۔ یہ خشک ہو چکا تھا اور اس جگہ کپڑا اکڑا ہوا تھا۔ تینوں تکیوں کے غلاف لٹھے کے تھے اور ان کے کناروں پر پھول کاڑے ہوئے تھے۔ میں نے غلاف اتارنے کے بجائے پورا تکیہ قبضے میں لے لیا، پھر کھیس دیکھا، اس پر اس قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تفتیش صبح شروع کروں گا۔ شاہدہ اور لہرا صاحب کو کچھ ضروری باتیں سمجھا کر میں باہر کو چل پڑا۔ میں نشان والا تکیہ اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ آپ یہ تکیہ ساتھ لے جا رہے ہیں؟ لہرا صاحب نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، تمہیں واپس مل جائے گا۔ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ یہ دیکھنا میرا کام ہے لہرا صاحب، میں نے کہا۔ میں اب باقاعدہ تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھ سے اب یہ نہ پوچھنا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں اور وہ کیوں کر رہا ہوں۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان ہکلا گئی۔ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ تکیے کو دیکھ کر کیوں گھبرا رہا تھا۔ میں وہاں سے نکل آیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ تھانہ قصبے کے اندر تھا اور اس محلے سے دور بھی نہیں تھا، اس واسطے میں نے موقع پر جا کر تفتیش کرنے کے بجائے تھانے میں ہی ہر کسی کو بلانا مناسب سمجھا۔ صبح سب سے پہلے میں نے نشان والا تکیہ اٹھایا اور ہسپتال چلا گیا۔ تکیہ ڈاکٹر کو دیا تو اس نے نشان کو اپنی ناک کے ساتھ لگا کر سونگھا۔ یہ دودھ کا نشان نہیں، ڈاکٹر نے کہا، یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی۔ یہ میں آج ہی دستی لاہور بھیج دوں گا، زیادہ سے زیادہ 2 دنوں بعد رپورٹ آ جائے گی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ بچے کا سانس اسی تکیے سے روکا گیا ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر نے بچے کی لاش کے منہ اور ناک سے کچھ مواد نکال کر ٹیسٹ ٹیوب میں محفوظ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ اس مسئلے پر کچھ دیر تبادلہ خیالات ہوا۔ یہ شخص ڈاکٹر منوہر کپور بہت ہی مخلص آدمی تھا۔ اس نے کہا، محبوب صاحب، ایسے پیارے اور اتنے معصوم بچے کے قاتل کو بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ میرے اپنے جذبات ایسے ہی تھے۔ ایک تو وہ بچہ تھا جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا، دوسرے یہ کہ وہ سویا ہوا تھا۔ یہ درندگی تھی اور بزدلی تھی۔ میں تھانے میں آیا، اپنے اعتماد کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو یہ بتا کر بھیجا کہ جنازہ ہو چکا ہو تو لہرا صاحب اپنی بیوی کو ساتھ لے کر تھانے آ جائے یا جنازے سے فارغ ہو کر دونوں آ جائیں۔ پھر ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ لہرا صاحب کی پہلی بیوی انوری کو ساتھ لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو میں نے خاص بات یہ کہی کہ لہرا صاحب کے نوکر کو الگ کر کے کہے کہ وہ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر تھانے آ جائے۔ سب سے پہلے نوکر پہنچ گیا۔ لہرا صاحب ابھی قبرستان سے واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے نوکر کو اپنے پاس بٹھایا۔
ضروری نہیں تھا کہ نوکر ملزم ہی ہوتا، لیکن اس کلاس کے لوگ پولیس کے واسطے بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے تو نوکر کو نظروں سے پرکھا۔ اس کے چہرے پر جو گھبراہٹ تھی وہ تو قدرتی بات تھی، مجھ کو وہ کوئی ایسا چالاک نہیں لگتا تھا۔ میں نے اس کے مالکوں کے خلاف اور اس کے حق میں کچھ باتیں کی اور اپنا بولنے کا انداز دوستانہ رکھا تو اس سے اس کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ تم پر کوئی الزام نہیں، میں نے کہا، کوئی شبہ بھی نہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بس یہ خیال رکھنا کہ میں جو پوچھوں وہ بالکل سچ بتانا۔ اگر کوئی غلطی تم سے اس واردات کی بابت ہو چکی ہے تو وہ بھی بتا دینا۔ یہ لوگ دولت کے نشے میں بڑی بڑی وارداتیں کرتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو نوکروں چاکروں کو آگے کر دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا دشمن ہوں، تم نے کوئی فکر نہیں کرنی۔ تم میری مدد کرتے رہنا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم کب سے ان کے پاس ہو؟ میرا نام شرف دین ہے جناب، اس ادھیڑ عمر نوکر نے کہا۔ ویسے میں شرفو کہلاتا ہوں۔ آپ کے آگے جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کو اپنا مائی باپ سمجھوں گا۔ بس جناب میرے اوپر یہ مہربانی کرنا کہ میرے منہ سے چودھری لہراسب یا ان کے گھر والوں کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نکل جائے تو یہ اپنے تک ہی رکھنا، ان کو پتہ نہ لگے۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ وہ نڈر ہو کر ہر بات کرے۔ اس نے بتایا کہ وہ 15-16 سال کی عمر میں اس گھر میں آیا تھا اور اب اس کی عمر 40 سال ہو گئی تھی۔ لہراسب کے باپ دادا کی اس نے بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ خاندان نوکروں اور مزاروں کی عزت آبرو اور ہر ضرورت کا بہت خیال رکھتا ہے۔ لہراسب کی شرافت اور اس کے کردار کی تو اس نے بہت ہی تعریف کی۔ کہتا تھا کہ لہراسب اپنے اصول، زبان اور ایمان کا بہت پکا ہے اور غریب کی پرورش کرتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ بتائے کہ انوری کے ساتھ لہراسب کی شادی ہوئی تو وہ دونوں کس طرح رہتے تھے، اور پھر دوسری شادی ہوئی تو کیا ہوا؟ اور میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ انوری اور شاہدہ کی بابت جو بھی وہ جانتا ہے وہ مجھے بتا دے۔ اس نے لمبا چوڑا حال احوال بیان کیا۔ وہ مختصر الفاظ میں اس طرح ہے کہ انوری کا خاندان بڑا شریف اور وقار والا خاندان تھا، بڑے اچھے طریقے سے شادی ہوئی تھی۔ انوری اس گھر میں آئی تو لہراسب کے باپ نے ان کو یہ حویلی دے دی کہ یہ اپنی آزاد زندگی گزاریں۔ یہ دونوں بڑے پیار اور محبت سے دن گزارتے رہے۔ تیسرے چوتھے سال تک ان کا بچہ نہ ہوا تو دونوں نے پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ 2-3 مرتبہ انوری نے کہا کہ شرفو دعا کرو کہ اللہ مجھ کو بچہ دے۔ میں یہی بتا سکتا ہوں جناب، اس نے کہا، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اندر خانے کیا ہوتا رہا۔ بی بی انوری اداس رہنے لگی تھی۔ وہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور خیر خیرات بھی کرتی تھی۔ آخر ایک روز میرے کانوں میں یہ بات پڑی کہ چودھری لہراسب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ پھر ایک دن دوسری بیوی آ گئی اور پھر آپس میں پہلے کی طرح بسنے رسنے لگے۔ اب یہ بتاؤ شرفو، میں نے پوچھا، انوری نے تو سوکن کو گھر میں دیکھ کر بہت برا سمجھا ہوگا؟ نہیں جناب، اس نے کہا۔ میں حیران ہوا کہ بی بی انوری نے ذرا سا بھی برا منہ نہیں بنایا، بلکہ بی بی شاہدہ کو اس طرح قبول کر لیا جیسے بی بی انوری چودھری لہراسب کی ماں ہو اور بی بی شاہدہ اس کی بہو۔ پھر دونوں ٹھیک ٹھاک رہتی رہیں، دونوں میں کبھی اونچی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن بی بی شاہدہ کا بچہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ بی بی انوری کچھ اداس رہنے لگی تھی۔ 3-4 مہینے بعد میں گھر میں اپنے کام کاج میں لگا ہوا تھا تو چودھری لہراسب اور بی بی انوری کی اونچی باتیں سنائی دینے لگیں۔ بی بی شاہدہ دوسرے کمرے میں تھی، شاید وہ بھی سن رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ بی بی انوری کمرے سے باہر آئی اور مجھ کو کہا کہ تانگا لے آؤ۔ میں دوڑا گیا اور گلی میں تانگا لے آیا۔ بی بی انوری نے 2 اٹیچی کیس نکال کر رکھے ہوئے تھے، وہ میں نے تانگے میں رکھے اور بی بی چلی گئی۔ جناب میں نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ چودھری لہراسب کمرے میں ہی بیٹھے رہے اور جب میں اندر آیا تو اس وقت بی بی شاہدہ چودھری لہراسب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ کو بالکل معلوم نہیں کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوتی رہیں۔ کیا اس کے بعد انوری کے گھر سے کوئی چودھری لہراسب کے پاس آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، شرفو نے جواب دیا، ادھر سے کوئی بھی نہیں آیا، اور اگر چودھری صاحب ادھر گئے ہوں تو وہ مجھ کو پتہ نہیں۔ اب یہ بتاؤ شرفو، میں نے پوچھا، انوری اور شاہدہ میں سے تم کو کون سی اچھی لگتی تھی، یا تم ان دونوں میں سے کس کو اچھا سمجھتے تھے؟ جناب عالی، شرفو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میری اور میرے بچوں کی روزی کا خیال رکھنا، میں سچی بات کروں گا، اچھی انوری بی بی تھی، یہ نہیں کہ مجھ کو اچھی لگتی تھی۔ بات یہ ہے جناب، وہ ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی تھی اور سب اس کو اچھا کہتے تھے۔ یہ بھی سوچیں جناب کہ اس بی بی نے اپنی سوکن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھا۔
اچھی تو شاہدہ بی بی بھی ہے، لیکن دونوں بیویوں میں بڑا فرق ہے۔ بی بی انوری اس گھر میں رہتی تھی تو پتہ لگتا تھا کہ اس کا دل اسی گھر میں لگا ہوا ہے اور وہ شاید اسی گھر میں پیدا ہوئی ہے، لیکن بی بی شاہدہ کا طریقہ کچھ ایسا ہے جیسے اس کا دل پوری طرح اس گھر میں نہیں ہے۔ چودھری لہراسب کے ساتھ بی بی انوری کی محبت ایسی تھی کہ صاف پتہ لگتا تھا کہ اس بی بی کا دل چودھری کے ساتھ ہے۔ بی بی شاہدہ بھی چودھری لہراسب کے ساتھ اسی طرح بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ پیار محبت کرتی تھی، لیکن مجھ کو ایسا شک ہوتا تھا جیسے یہ لڑکی شو مار رہی ہے اور اس کا پیار دکھاوے والا ہے۔